بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين کا چل رہا ہے اور کافروں کی بدبو چل رہی. ان شر الدواب زمین پر چلنے والوں میں عند اللہ اللہ کی نگاہ میں یہ کہ سب سے زیادہ زمین پر چلنے والوں میں بدتر اللہ کی نگاہ میں الذین کفروا کافر لوگ ہیں فہم لا یؤمنون اس لیے کہ ایمان نہیں لاتے فہم لا یؤمنون اسی لیے تو ایمان نہیں لاتے. الذین عاہدت منہم ثم ینقضون یہ پہلے والا الذین کفروا سے بدل ہے. الذین عاہدت منہم جن سے آپ معاہدہ کرتے جیسے بنو قریظہ والے ثم ینقضون عہدهم فی کل مرۃ ہر مرتبہ وہ اپنے معاہدہ کو توڑ لیتے ہیں. وهم لا يتقون نقض العہد اور یہ نقض عہد سے ڈرتے نہیں ہیں. اب مسئلہ فإما تثقفنهم فی الحرب لڑائی کے اندر اگر ان کو پالو ما زائد ہے ان تثقفنهم فی الحرب اگر یہ کہ لڑائی کے اندر آپ ان کو پال لو تو فشرد بهم ان کو تتر بتر کر دو. شارد شرد کہتے ہیں تتر بتر کو خوب مار کر کے ان کو فشرد بهم ان کے ذریعے سے آپ تتر بتر کر دو منصبت خلفهم جو ان کے پیچھے ان کو اس طرح مارو تاکہ پیچھے والے لوگوں کو بھی آئندہ آنے والی نسلیں بھی وہ تتر بتر ہو جائیں. دیکھیں کہ اس طرح خدا کے دشمنوں کا یہ حشر ہوتا ہے. فشرد بهم فإما تثقفنهم في الحرب لڑائی میں اگر ان کو دیکھ لو فرماتے فشرد بهم ان کے ذریعے سے یا بضربهم ان کے ذریعے سے ایسے مار دو. شرد آپ تتر بتر کر دو اور یہ کہ متفرق کر دو منصبت خلفهم ان کے جو پیچھے ہیں یہ من خلف مفعول ہوگا لعلهم يذكرون تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں یہ کہ وہ بھی نصیحت حاصل کریں. لعلهم وإما تخافن من قوم خیانة اگر کسی قوم جن سے آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے اگر کسی قوم سے آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے اور ابھی آپ خیانت کا اس سے یہ کہ معاہدہ کو توڑیں گے خیانت کا آپ کو اندیشہ ہے فانبذ الیہم علی سواء تو ان کا عہد برابر ان کے سامنے پھینک دو. فانبذ الیہم پھینک دیں ان کے سامنے علی سواء برابر سرابر یعنی فانبذ الیہم حال کونکم مستوین آپ اور وہ سارے کے سارے برابر ان کو بتا دو بھائی ہم نے آپ سے معاہدہ کیا تھا
ہے جنگ بندی کا، جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہو گیا کہ اللہ آپ کو بھلا کرے کئی سال تک لڑائی نہیں ہوگی، لیکن درمیان میں انہوں نے ان معاہدوں کی پاسداری نہیں کی، تو حضرت نے بھی اطلاع دی کہ جب آپ پاسداری نہیں کر رہے تو پھر جو مسئلہ ہو تو ہماری طرف سے شکایت نہیں کرنا۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اگر کسی قوم سے معاہدہ ہو چکا ان سے خیانت کا آپ کو اندیشہ ہے، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، فرماتے کہ تو برابر ان کا عہد پھینک کر دیں، ان کے برابر سرابر، یعنی ان کو اطلاع کر دیں کہ ہم اس کی پاسداری نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا، اس لیے جن سے معاہدہ ہو چکا معاہدہ کی پاسداری کرو، باقی یہ کہ نہیں کرتے تو ان کو اطلاع کر دو، ویسے ان پر حملہ نہ کر دو۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، جن لوگوں نے معاہدہ کیا اپنے معاہدے کے ذریعے سے، کافر یہ کہ لا يحسبن الذين كفروا فاعل ہو گیا، جو کافر گمان نہ کرے سبقوا، وہ اللہ کی گرفت سے باہر نکلیں گے۔ سبقوا من غلب اللہ غلب الدین غلب المسلمین، وہ مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے۔ سبقت کا معنی غلبہ کہ وما نحن بمسبوقین اے بمغلوبین علی ان نبدل امثالکم، جو سورہ واقعہ کے اندر آپ پڑھتے رہتے۔ کافر یہ گمان نہ کرے سبقوا، وہ اللہ پر غالب آ جائیں گے یا مومنوں پر غالب آ جائیں گے۔ انہم لا یعجزون اللہ، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، عن الادراک بہم، اللہ ان کو پا لے گا، ان کو گرفت کر دے گا، عن الاحاطۃ بہم یا عن الادراک بہم۔ اب آگے بتاتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، مسئلہ ہے کافروں کے بارے میں، فرماتے یہ جہاد کے لیے مسلح ہو کر کے رہو، چونکہ بات کافروں سے لڑائی کی چل رہی ہے، اس لیے جہاد کے لیے مسلح۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، فرماتے ہیں کہ اور تیاری کر لو ان کے لیے، مَّا اسْتَطَعْتُمُوهُ، ما موصول کی طرف آئے، یہ مفعول بھی بنے گا موصول سے نہ، مَّا اسْتَطَعْتُمُوهُ، جو کچھ آپ طاقت رکھیں، وہ کیا ہے، حال کونکم، کیا ہے، حال کون ہی من قوة، یہ ہو ضمیر جو ہے نا ذوالحال بنے گا، جو ماں کی طرف اس سے یہ حال بنے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمُوهُ، جو طاقت ہے تمہارا، حال کون ہی کائن من قوتکم، تمہاری کوئی سی بھی طاقت، ومن رباط الخیل، اور گھوڑوں کی تیار رکھنے کا، گھوڑوں کو تیار رکھنے کا، من رباط الخیل من قوت پر عطف ہے، ہر قسم گھوڑے اور دیگر ترہبون به عدو اللہ، یہ اعدوا کی ضمیر سے حال ہے، واعدوا حال کونکم مرہبین به، اور اس گھوڑوں کے ذریعے سے بھی، گھوڑے کے ذریعے سے آپ ڈرائیں گے عدو اللہ ہے، اللہ کے دشمنوں کو جو اہل مکہ ہے، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو، اللہ آپ کا بھلا کرے، وآخرین، اور دیگر اور دشمن ہیں، وآخرین عدو اللہ پر عطف، وآخرین کائنین من دونہم، ان کے علاوہ اور دشمن ہیں، ان کو بھی آپ ڈرا دیں گے۔ یہ ہو گیا مولانا مفعول، لا تعلمون، یہ آخرین کے لیے، وآخرین کائنین من دونہم، اہل مکہ ان دشمنوں کے علاوہ اور دشمن، لا تعلمونہم، جن کو آپ جانتے نہیں، یہ بھی صفت بنے گا، اللہ یعلمہم، یہ بھی آخرین کے لیے صفت ہے، اللہ ہی ان کو جانتا ہے، ان سب کو ڈرا دو، اور پھر ترہبون حال بنے گا، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس سے عیدو کی ضمیر سے۔ وما تنفقوا، اب جہاد کے اندر مال خرچ کرنا بھی ضرور ہے، وما تنفقوا، یہ محلا ما منصوب ہے، شرطی ہے، ما تنفقوا من شیء، جو کچھ تم خرچ کرو گے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یہ شرط ہو گیا، یوفی الیکم، وہ آپ کو پورا کا پورا دیا جائے گا، اس حال میں الیکم سے حال بنے گا، وانتم لا تظلمون، لا تنقصون من حسناتکم، یا فی نفقاتکم، جو آپ نے خرچ کیا اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وان جنحوا للسلم، اور اگر یہ لوگ جن سے آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے اور اللہ جنگ کر رہے ہیں، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو جائے، وان جنحوا للسلم، سلم سے مراد صلح، صلح کی طرف مائل ہو جائے، فجنح لها، آپ بھی مائل ہو جائیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے صلح کی آمادگی کا اظہار آپ نہ کریں، یہ جنگ کے اندر ضروری ہے۔ عجیب بات ہے کہ جن سے کہہ دو کہ صلح کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا کمزور ہے، تو اس لیے اللہ آپ کو بھلا کرے کہ صلح کی آمادگی اگر وہ کر لیں تو پھر آپ کر لیں، ورنہ ابتداء آپ نہ کریں۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو آپ بھی صلح کی طرف، سلم مؤنث استعمال ہوا، اس کے لیے آپ بھی مائل ہو جائیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ، اللہ تعالیٰ یہ کہ تمہاری باتوں کو بھی سنتا ہے، العلیم بِأَحْوَالِكُم، تمہارے حالات کو بھی جانتا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر یہ آپ سے دھوکہ کرنا ہے، یعنی ظاہر میں صلح کر رہے لیکن حقیقت میں باطن میں دھوکہ کر رہے، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر یہ کہ آپ سے یہ دھوکہ کرنا چاہ رہے تو فإن حسبک، کافی آپ کو اللہ اللہ ہے، فإن حسبک، یہ جواب شرط ہے، فإن حسبک اللہ،
هو الذی ایدک بنصرہ، وہی خدا جس نے تیرے ہاتھ مضبوط کر دیا اپنے خصوصی نصرت سے بدر کے اندر، وبالمؤمنین اور مومنین کے ذریعے سے، هو الذی ایدک بنصرہ اپنی نصرت سے، وبالمؤمنین اور مومنین کے ذریعے سے، صحابہ کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو مضبوط کر دیا، والف بین قلوبہم اور صحابہ کے درمیان میں الفت ڈال دی اللہ پاک نے، لو انفقت ما ثبت فی الارض جميعا، جميعا ثبت کی ضمیر سے حال بنے گا، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ ما سے حال ہے، تو ما سے حال نہیں ہوگا، ما کا جو اللہ آپ کو بھلا کرے ضمیر ہے، لو انفقت ما ثبت فی الارض جميعا، جو کچھ زمین کے اندر ہے اس کو اگر آپ خرچ کر دیں تو ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے درمیان الفت قائم نہیں کر سکتے تھے، ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے الفت کر دی ان کے درمیان میں تالیف، اور اصل میں تالیف کہتے ہیں دوسروں کے مضامین کو جوڑنا، اور تصنیف کہتے ہیں اپنے مضامین کا ایجاد کرنا، تالیف مؤلف مصنف سمجھتا ہے، تالیف کہتے ہیں اللہ آپ کا دوسروں کے مضامین کو جمع کرنا، اور تصنیف کہتے ہیں صنف سے ہے کہ خود اپنے مضامین، مصنف خود ہے، اس وجہ سے ہمارے حضرات ہوتے تو مؤلفین لیکن لکھتے مصنف، یہ ماشاءاللہ اس کا فرق بھی جی معلوم نہیں ہوتا، تو اتنی سی بات ہے، کچھ پہلے بڑھ گئے۔ اوس اور خزرج کی 120 سال کی لڑائیاں تھیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹکیوں میں ان کو حل کیے، رسول پاک نے۔ آج بھی خیبر پختوں کا مسئلہ اور بلوچستان کا مسئلہ علماء کو دے دیں، الو کے پٹے 70 سال سے ان کے ساتھ لڑائی ہے، یہ مولوی چٹکیوں میں ان کو حل کر دے۔ 120 سال کی لڑائیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹکیوں میں حل کیا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اوس اور خزرج کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے الفت ڈال دی، فرماتے ہیں کہ لو انفقت ما ثبت فی الارض جميعا، زمین کے سارے خزانے جو کچھ خرچ کرتے ہیں، ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ کی مہربانی، اللہ پاک نے الفت، انہ عزیز بے شک قادر مطلق ہے، حکیم حکمت وہی جانتا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اب یہ قانون امیر کے لیے، سمجھے، امیر کے لیے بتاتے ہیں، امیر صاحب، امیر المجاہدین اللہ پر بھروسہ کر لو، اللہ پر بھروسہ کرو، انشاءاللہ فتح ملے گی۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی اللہ آپ کو کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور ایمان والے جو آپ کی پیروی کرتے یہ آپ کو کافی ہے۔ ایک یہ ہے کہ من اتبعک من المؤمنین موصول صلہ، اس کا عطف کریں گے آپ اللہ پر، سمجھ رہے ہیں، یا ایھا النبی حسبک، حسبک مبتدا ہو گیا، آپ کافی ہے آپ کو اللہ، اور ومن اتبعک من المؤمنین، جو مومنین آپ پر یہ کہ جو آپ کی پیروی کرتے۔ چنانچہ حضرت عمر نے اسلام جب قبول کر لیا تو فرمایا کہ حرم میں کیوں نماز نہیں پڑھتے، مسجد حرام میں؟ انہوں نے کہا آپ کی قوم چھوڑ نہیں رہی ہے، فرمایا چلو میرے پیچھے میں دیکھتا ہوں قوم سما کا لال، سمجھ شریف میں۔ یہ حضرت عمر کے اس موقع پر کہ جو شیر اللہ آپ کا بھلا کرے، فرمایا اب حرم سے کوئی ماں کا لال روک کر کے دکھا تو دے، بولو عمر زندہ باد، سمجھتا عمر زندہ، اب آپ کی مرضی اس طرح کرو۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، ہو گیا معلوم کو۔ دوسرا یہ کہ یا ایھا النبی حسبک، اے نبی آپ کو بھی کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور ایمان والوں کو بھی کافی ہے، فرماتے ایمان والوں کے لیے بھی کافی ہے، کون ہے؟ اللہ، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یعنی جو مجرور بالاضافت ہے، سمجھے، اب اس کاف پر عطف ہے من اتبع کا، لیکن معطوف پر حرف جار کا اعادہ نہیں کیا، یہی کوفیوں کا مذہب ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جانے دوست۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یا ایھا النبی حرض المؤمنین، اب امیر کو بتاتے جہاد کے لیے لوگوں کو ہمیشہ ذہنی طور پر تیار رکھو۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین القتال، لوگوں کو قتال پر یہ کہ ان کو برانگیختہ کر دو اور ان کو ترغیب دے دو۔ ان یکم منکم 20 صابر، میں نے آپ سے عرض کر دیا پہلے یہ تھا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ میں سے 20 وہ 200 پر اللہ آپ کا بھلا کرے غالب آ جائے، یعنی ایک آدمی 10 کے مقابلے، آپ کے مقابلے 2 کافر آ رہا ہے، بھاگو گے خدا کی لعنت، 3 4 5 6 بھاگو گے خدا کی لعنت، 6 7 8 9 10 بھاگو گے خدا کی لعنت، 11 اگر آگے تو نکل سکتے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک آدمی 10 کا کہاں مقابلہ کرے؟ ہماری کمزوری بزدلی، روز بروز ڈالڈا کھا رہے، گلاب جامن چپس کھا رہے، تو چپس والا کیا لڑے گا؟ گلاب جامن اور چپس، آیا سمجھ میں؟ اس لیے فرمایا کہ اللہ پاک نے آپ کے لیے آسانی کر دی، آسانی یہ کر دی کہ اب آپ میں سے 100 ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، مانا ایک آدمی 2 کے مقابلے، ایک کافر آپ کے مقابلے، ایک بھاگو خدا کی لعنت، 2 ہو خدا کی، 3 اگر آگے تو آپ بھاگ سکتے ہیں۔ فقط وہاں بغضب من اللہ، اسے جان چھوٹ۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اس آیت کو منسوخ قرار دیا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس کو فرماتے کہ منسوخ قرار دے۔ دوسرا یہ کہ آپ منسوخ قرار نہ دے، 1 10 کے مقابلے میں یہ صحابہ ہے، اور یہ کہ 1 2 کے مقابلے میں یہ عام لوگ ہیں۔
ایک 10 کے مقابلے میں وہ صحابہ محمد کی جماعت ہے، اور ایک 2 کے مقابلے میں اللہ آپ کا بھلا کرے 2 کا مقابلہ کرے گا، 3 ہو تو پھر بھاگ سکتا ہے۔ یہ عام لوگوں کے لیے محمد رسول اللہ کے زمانے کے بعد۔ یا ایھا النبی فرمایا ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر آپ میں سے یہ ہے کہ آپ میں سے 20 بھی ہوں گے، منکم خبر مقدم بنے گا، یغلبوا 200 200 پر غالب آ جائیں گے، وان یکم منکم 100، اور اگر آپ میں سے 100 ہوں گے تو یغلبوا الفا من الذین کفروا، فرماتے کہ الفا کائنا من الذین کفروا، 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے۔ فرماتے کہ بانہم قوم لا یفقہون، یغلبوا کیوں غالب آ جائیں گے؟ بانہم قوم لا یفقہون، اس سبب سے کہ یہ سمجھنے والی قوم نہیں ہے، اس لیے یہ ثواب میں تو ثواب کی نیت سے تو لڑتے نہیں ہیں، بلکہ یہ حمیتاً للقومیت، قومی حمیت میں لڑتے ہیں، اور آپ تو اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہیں، سمجھے؟ اس وجہ سے اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ غالب آ جائیں گے، 100 1000 پر غالب آ جائیں گے، وہ حمیت قومیہ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ الان خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے آسانی کر دیا پر، وعلم، اللہ نے اس بات کو ظاہر کیا۔ العلم صفت توجب تمجیزا بحیث لا یحتمل النقیض، دانستان سے ترجمہ نہ کر دو۔ وعلم ان فیکم، اور اللہ نے اس بات کو ظاہر کیا کہ آپ کے اندر کمزوری ہے۔ فإن یکم منکم 100 صابرۃ، اب اگر 100 آپ میں ہوں گے صبر والے آدمی، یغلبوا 200 200 پر، وإن یکم منکم 1000، اور اگر 1000 ہوں گے یغلبوا 2000 2000 پر غالب۔ فرماتے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے اس میں یغلبوا کے ساتھ متعلق ہے۔ واللہ کائن مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ، معلوم یہ ہوتا ہے کہ قلت اور کثرت پر مدار نہیں ہے، خدا کے ساتھ تعلق اور صبر ہے مولانا۔ اس کے بعد آپ حضرات کو مسئلہ بھی ہے، معلوم ہے کہ امیر کے لیے ہدایت ہے کہ قیدیوں کو جمع نہ کر دو، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ قیدیوں کی بھیڑ نہ بناؤ۔ مسئلہ وہی تھا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، بدر کے اندر جو لوگ 70 قیدی ہو گئے ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیں، یا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان کو قتل کر دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ قتل کر دو، اس طرح قیدیوں کو جمع نہ کرو، بس قتل کر دو، سمجھے؟ اور دوسرے لوگوں نے سب نے کہا کہ جی کیا کر دیں، فدیہ ان سے لے لیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ والی اس کو رائے کو ترجیح دے دی، اس پر حضرت عمر کی تائید آ گئی۔ ما کان علی نبی، نبی کی شایع نشان نہیں ہے اور نبی کو مناسب نہیں ہے، لنبی خبر مقدم ان یکون له اسرا، اسیر کی جمع ہے کہ اس کے پاس قیدی لوگ موجود ہوں، نبی کے لیے روا نہیں ہے حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ زمین میں کثرت سے خون بہا دے، حتی یسخن فی الارض، یہ حتی اللہ آپ کا بھلا کرے یکونوں کی خبر کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا تعلق ہوگا۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرا، یکون یہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ لہو اس کے لیے خبر ہے، اور اسرا یکون کا اسم ہے، یہ پورا کا پورا پھر بتاویل مصدر پہلے والے کانا کے لیے بنیں گے اسم، اور لنبی خبر۔ تو یہ جو اللہ آپ کا بھلا حتی یسخن فی الارض، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا یکونوں کی خبر کے ساتھ حتی یسخن متعلق ہوگا۔ نبی کے لیے روا نہیں ہے کہ ان یکون له اسرا، کہ اس کے لیے قیدی ہوں حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ زمین کے اندر خون بہا دے، ان کو جان سے مار دو۔ تریدون عرض الدنیا، جملہ استنافیہ، کیا آپ دنیا کے ساز و سامان چاہتے ہیں؟ واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ یہ کہ آخرت کو چاہ رہا۔ مولانا اللہ کا ارادہ تو سب کے ساتھ، جائز اور ناجائز تمام امور کے ساتھ اللہ کا ارادہ وابستہ ہوتا ہے، اس لیے واللہ یرید الآخرہ کا معنی واللہ یحب الآخرۃ، یہ یرید، بہت اشکالات اس پر آئیں گے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا ارادہ، اللہ کی مشیت، وہ جائز ناجائز سب کے ساتھ اللہ کا بھلا، یہاں یرید جو ہے نا یہ یحب کے معنی، واللہ یرید الآخرہ کا معنی ثواب الآخرت ہے، اللہ آخرت کے ثواب آپ کو لیے پسند کرتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، لولا کتاب من اللہ، اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا نہ ہوتا، یہ کتاب فیصلے کے معنی میں، حکم کے معنی میں، لولا کتاب کائن من اللہ، سمجھے؟ اللہ کی طرف سے یہ حکم اور فیصلہ نہ ہوتا سابق جو پہلے سے اس میں علم ازلی کے اندر، لولا کتاب کائن من اللہ، سبق بھی کتابوں کے لیے صفت ہے، من اللہ بھی اس کے لیے صفت ہے۔ اگر یہ حکم سابق یہ پہلے سے ازل کے اندر طے نہ ہوتا، سمجھے، تو لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو آپ کو چھو لیتا عذاب عظیم، سنگین قسم کا عذاب، فیما اس فدیے کے اندر کہ اخذتموہ، جو تم نے لی ہے، جو فدیہ آپ نے لی ہے اس میں آپ پر یہ کہ خدا کا عذاب آ جاتا۔ مولانا لولا کے بعد جو مبتدا خبر میں خبر ہمیشہ محذوف ہوتی ہے، تو من اللہ یہ بھی صفت ہے اور سابقون یہ بھی صفت ہے اور موجودن اس کے لیے خبر محذوف ہے، یہ شرط بنیں گے لمسکم فیما، لیکن تاہم آپ نے فدیہ لے لیا اے محمد، اس لیے خیال کر لینا۔ حضرت اقدس شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کی، حضرت فرماتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھی جن امور پر تنبیہ ہوگی ان میں سے کوئی حرام نہیں ہے، خلاف اولا تو نبی نے کیا ہے، یعنی یہ جو یہاں پر حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم قتل کریں اور فدیہ نہ لیں، باقی صحابہ کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے لیں،
تو اب اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کو فدیہ نہیں لینا چاہیے، خون ان کا بہانا چاہیے، لیکن تاہم نبی نے ناجائز حرام کا ارتکاب نہیں کیا، زیادہ سے زیادہ خلاف اولا، اس موقع پر خلاف اولا اور خلاف افضل کے خلاف کی۔ تو شیخ الاسلام نے اس قسم کے بہت سے، جیسے کہ غزوہ تبوک میں بہت سے لوگوں نے عذر لنگ پیش کیا، عذر لنگ پیش کر کے نبی نے کہا کہ چلو آپ غزوہ تبوک میں نہیں آ سکتے نا، اس پر اللہ نے فرمایا عفا اللہ عنک، معافی کا لفظ کہا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، معافی۔ تو حضرت کو جہاں پر بھی تنبیہ ہو گئی ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کلا، تو فرماتے کہ نبی نے پھر بھی حرام کا ارتکاب نہیں کیا، یہ خلاف اولا، بس خلاف اولا کیا اور خلاف افضل کیا ہے۔ یہاں پر بھی حضرت نے یہ بات، بڑی پیاری بات ہے حضرت کی، لیکن تام آپ نے غنیمت لے لی تو فکلو، اب کھاؤ مما غنمتموہ، جو غنیمت آپ نے حاصل کی ہے، کلو حلالا طیبا، سمجھے، کلو حلالا اکلا طیبا، سمجھے، اور موصول صفت قرار دے کر اس کو مفعول بھی اس کے اللہ آپ کا بھلا کرے قرار بھی دیے گئے، فکلو مما غنمتموہ، جو غنیمت آپ نے حاصل کی، کلو حلالا طیبا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرا کرو آئندہ کے لیے، ان اللہ غفور رحیم۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم، یہ امیر کے لیے کہ قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا کرے، امیر کو حکم یہ ہے کہ قیدیوں کے ساتھ سلوک کرے، یا ایھا النبی، جو قیدی آپ نے لیے ان پر اسلام پیش کر دو، بس یہی ہے، سمجھے، اسلام پیش کر کے کہہ دو، یا ایھا النبی قل لمن ثبت فی ایدیکم من الاسری، جو قیدی آپ کے ہاتھوں میں ہے نا، کل لمن ثبت فی ایدیکم من الاسری، یہ حال بنے گا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس ثبت کی ضمیر سے، جو قیدی آپ کے ہاتھ میں، ان سے کہہ دو، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر تمہارے دلوں کے اندر ایمان اور اطاعت اخلاص ہوگی نا، ایمان اور اطاعت اگر ہوگی، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اللہ اگر اس کو ظاہر کرنا چاہیں تو یؤتکم خیرن، تو اللہ تعالیٰ اگر اسلام آپ قبول کریں گے نا اور اسلام واقعتاً تمہارے دلوں میں ہوگا تو ابھی تو فدیہ آپ سے لیا گیا، لیکن یؤتکم خیرن، اللہ تعالیٰ آپ کو بھلائی دے دیں گے یا اور مال دے دیں گے، مما اخذ منکم، اس مال سے بہتر جو آپ سے لیا گیا ہے اس وقت، ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، اللہ کی ذات غفور رحیم، وان یریدوا خیانتک، اور اگر یہ اللہ کو خیانت کا آئندہ کے لیے بھی اگر ارادہ کرے، فدیہ دے کر کے پھر بھی خیانت، وَإِن يُرِدْ خیانتک، اور اگر یہ کہ یہ خیانت تو فقد خان اللہ من قبل، تو اس سے پھر تو کیا ہوا، کچھ بھی نہیں، اصل مسئلہ یہ کہ ان يُرِدْ خیانتک فلا تضرک، یہ آپ کو نقصان نہیں دیں گے، فلا تضرک آپ کو، لأنهم قد خانوا اللہ من قبل، اس سے پہلے بھی تو انہوں نے خیانت کیا تھا، لیکن فأمکنک اللہ منہم، اللہ نے آپ کو ان پر قدرت دے دی، خیانت تو پہلے بھی یہ تھے، واللہ علیم، اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے خائنین کو غیر خائنین کو جانتا ہے، اور حکیم، اور حکمت بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اسی اللہ کو ہر ایک کی حکمت بھی معلوم ہے اپنے افعال کا۔ ان الذین آمنوا، اب اللہ آپ کا بھلا کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، اب یہ ہے کہ ترغیب الی الہجرت ہے مولانا، اسلام قبول کر لو، مسلمانوں کو کہا کہ جو مکے میں ہے یا ہجرت قبول کرو، ہجرت، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم، جنہوں نے ایمان لائے، یہ ترغیب الی الہجرت ہے مولانا، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، ایمان لائے اور ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، مال اور جان سے انہوں نے اللہ کے راستے کے اندر جہاد کر دیا، یہ ایک ابھی تک ان کا اسم چل رہا ہے موصول صلہ، والذین آووہم، اور وہ لوگ کی جو یعنی ان الذین آووہم، جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا مدینے کے اندر، ونصروہم، ان کی مدد کر دی، یہ سارے موصول صلہ مل کر کے ان کا اسم ہوگا، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ان کے لیے خبر، یہی لوگ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے اللہ کا بھلا کریے کہ دوست ہیں، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یعنی میراث کے بھی ایک دوسرے کے یہ اللہ آپ کا بھلا کرے مستحق ہوں گے، اولئک بعضهم اولیاء بعض، اولئک بعضهم اولیاء بعض، بعضهم مبتدا ثانی، اولیاء بعض خبر، پھر یہ اولئک کے لیے خبر بن کر کے ان کے لیے خبر بنیں گے، والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ کی جنہوں نے ایمان لائے ولم یہاجروا، انہوں نے کوئی ہجرت نہیں کیا، یہ مبتدا بنے گا، ما لکم شیء، ما لکم شیء، آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، شیء کا ترجمہ تعلق اور دوستی، آپ کی کوئی دوستی نہیں ہے، آپ کا تعلق نہیں، ولایت ان کے میراث سے، ان کے میراث وغیرہ کے ساتھ، ان کے میراث کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں، اس لیے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے تباین الدار ہے اور تباین الدین ہے، تباین الدین نہ ہو تو تباین الدار، والذین آمنوا ایمان لائے ولم یہاجروا، ابھی تک انہوں نے ہجرت نہیں کی، یہ مبتدا، ما لکم یعنی لیس لکم شیء، آپ کو کوئی تعلق نہیں، من ولایت ان کی میراث کا، ما لکم، اور لکم خبر مقدم، حتی یہاجروا، یہاں تک، اس لیے کہ مکے سے ہجرت کرنا اس وقت لازم تھا، اگر یہ ہے کہ عذر نہ ہو،
دار الحرب مکہ دار الحرب تھا، اس سے ہجرت لازم تھا. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا فاولئک عسى الله عنهم، آپ نے پڑھا فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. 5ویں پارے. ہجرت مکہ سے لازم تھا. اور جب یہ کہ مکہ دار الاسلام بن گیا تو آپ نے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح ولكن جہاد ونیۃ، ولكن جہاد ونیۃ. اب مکہ سے ہجرت لازم نہیں ہوگا، مکہ تو دار الاسلام، ولكن جہاد قیامت تک جہاد بھی رہے گا اور نیت جہاد بھی رہے گی. والذین آمنوا ولم یہاجروا، جنہوں نے ایمان لایا ولم یہاجروا اور ہجرت نہیں کی، لیس لکم شیء، آپ کو مالکم لیس لکم شیء، آپ کو کوئی تعلق نہیں من ولایتہم، ان کا میراث کے بارے میں، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ یہ کہ ہجرت کرے. اب یہ کہ یہ لکم ثابت قائنوں کے ساتھ متعلق ہو کر کے حتی یہاجروا اسی کے ساتھ متعلق ہوگا. اور من ولایتہم یہ حال مقدم ہے، شیء سے، شیء مبتدا مؤخر، خیال کر لینا. حتی یہاجروا وان استنصروکم فی الدین، اگر آپ سے مدد چاہیں وہ لوگ جو اسلام تو لائے لیکن ہجرت نہیں کیے، مدینے میں مکہ کے اندر ہے. وَإِنِ خیال کر لینا ضمیروں کے. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر دین میں آپ سے مدد چاہے، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلام تو لایا ہے مکہ میں لیکن ہجرت نہیں کی. فَلَمَا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر دین کے اندر آپ سے مدد چاہیں کہ ہمارے ساتھ تعاون کرو، ہم مکہ میں پھنسے ہوئے ہیں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر لازم ہے، فَعَلَيْكُمْ نَصْرُهُمْ، فَعَلَيْكُمْ نَصْرُهُمْ، تو ان کی مدد آپ پر لازم ہے. إِلَّا النَّصْرَ عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ، عملاً گو إِلَّا النَّصْرَ، یہ الا النصر علی قوم، علی قوم بینکم، قوم موصوف بنے گا، بینکم و بینہم خبر مقدم بنیں گے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ ثابت کا. اور میثاقکم مبتدا مؤخر، یہ پورا جملہ صفت بنے گا قوم کے لیے، قوم موصوف صفت مل کر کے جار و متعلق ہوں گے النصر محذوف کے ساتھ. فعلیکم نصرہم، جن لوگوں نے اسلام قبول کیا لیکن ہجرت نہیں کی ہے آپ پر لازم ہے، فعلیکم نصرہم، ان کی مدد کر دو. الا النصر، ہاں یہ کہ مدد اس قوم پر مدد نہ کر دو، علی قوم بینکم و بینہم میثاق، جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے، ان کے خلاف کسی کی تعاون نہیں کرنا، کسی مسلمان کے ساتھ بھی نہیں تعاون نہیں کرنا. الا النصر علی قوم بینکم و بینہم میثاق، اس قوم کے خلاف، اس قوم کے مقابلے میں جائز نہیں ہے کہ آپ کے اور ان کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہے، جنگ بندی کا معاہدہ ہے. واللہ بصیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. والذین کفروا، آگے مسئلہ الا النصر، اب یہ استثناء ہوگا اللہ کا پہلے والے نصر سے، علی قوم بینکم و بینہم میثاق، اس نصر کے ساتھ متعلق مستثنیٰ متصل ہوگا مولانا. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کافر کافر کے، گدھے گدھے کے یہ کہ دوست ہیں. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه، ایک یہ کہ الا تفعلوا تقسیم المیراث، تقسیم المیراث حسب ما بین لکم، اگر آپ تقسیم میراث نہیں کریں گے فرماتے اللہ کی ہدایت کے مطابق، تکون فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو پھر فرماتے ہیں کہ یہ فتنہ ہوگا، اللہ پر شر و فساد کا ذریعہ بنے گا، اور فساد کبیر، بہت بڑا فساد بنے گا. میں نے عرض کیا کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ الا تفعلوا تقسیم المیراث حسب ما بین لکم، جیسے کہ شریعت نے کہا اس طرح اگر آپ نہیں کریں گے. اور دوسرا یہ کہ الا تفعلوا التواد، اگر دوستی قائم نہیں کرو گے ایمان والوں سے تو پھر یہ کہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. والذین آمنوا هاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ، جنہوں نے ایمان لایا اور ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا. ایک والذین آووا، جنہوں نے ان کو مدد دی، انصار ونصر، ان کو مدد کر دی، یہ سب کے سب یہ مبتدا ہو گیا. اولئک هم المؤمنون ایمانا حقا، یہ اللہ کا پکے ٹھکے مومن ہے. لهم مغفرۃ ورزق کریم، انہیں کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے جنت سے. والذین آمنوا من بعد کمان من بعد الہجرت النبویۃ، کچھ لوگوں نے ہجرت کے وقت، ہجرت سے پہلے، نبی کی ہجرت المدینہ سے پہلے ہجرت کی، اور کچھ نبی کے ساتھ اور کچھ اس کے بعد. والذین آمنوا من بعد، یعنی بعد الہجرت النبویہ، ہجرت نبوی کے بعد جنہوں نے ایمان لایا، وہاجروا، ہجرت کر دی، وجاہدوا معکم، اور آپ کے ساتھ یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک جہاد بھی کیا آپ کے ساتھ مل کر کے، آپ کے خلاف نہیں، مل کر کے. تو یہ لوگ، یہ ہو گیا مبتدا. فاولئک کائنون منکم، یہ لوگ آپ ہی میں سے، اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ کیا ہے؟ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور ذوی الفروض اور رشتہ دار بعض کے حقدار ہیں. اولا کا من اقرب ببعض فی کتاب اللہ، کتاب اللہ کی روشنی میں، مانے رشتوں کی وجہ سے. یہ وہ جو مواخات کی جو میراث تھی، جو پانچویں پارے کے اندر گزرا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر آتا تھا، اس میں اور انصاری کے درمیان میں مواخات قائم کرتا تھا. میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کے بھائی، نبی نے بھائی چارگی پیدا کر دی، لہذا آپ کا نقصان ہو گیا میں بھروں گا، میرا نقصان آپ کو بھریں گے، اور پارٹنر ہے. اور جب یہ کہ آپ مر گئے تو آپ کی میراث میری، وہ مواخات اسلامی ہے، اس کو اللہ کا بھلا کرے
کہ اس نے آیت میراث نے منسوخ قرار دی، یہ بھی آیت میراث ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ أَقْرَبُ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، کتاب اللہ کی روشنی کے اندر ان اللہ علیم بکل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس لیے میراث کی تقسیم میراث مواخات کو حذف کر کے، منسوخ قرار دے کر کے، میراث مواخات کو منسوخ قرار دے کر کے، یا عقد موالات کو منسوخ قرار دے کر کے میراث رشتے کو برقرار رکھا گیا، ذوی الفروض اور عصبات کو۔ یہ اللہ نے اپنے علم کے روشنی میں، ان اللہ علیم بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہی عالم مطلق، وہی عالم مطلق آپ کو کہتے ہیں کافروں سے برات کا اعلان کر دو، ہذی برات من اللہ ورسولہ، وہی عالم مطلق جو علم مطلق رکھتا ہے وہ کہتے ہیں کافروں سے برات کرو۔ سمجھ رہی ہے؟